لیکن میری امت کے اندر علماء آئیں گے جو کس کے وارث ہوں گے؟ نبی کے وارث ہوں گے. کس کے وارث ہوں گے؟ میرے بھائیوں، عجیب معاشرے کے اندر سیکولرزم کا، کیپٹلزم کی یہ لگار ہے. ہم منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے علماء سیاست کی بات کریں، کہا جاتا ہے مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے، مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے، مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے. سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو کرنی چاہیے، لٹیرے کو کرنی چاہیے، وٹیرے کو کرنی چاہیے، جگیردار کو کرنی چاہیے. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ اب کبھی غور کیا ہے ایک مسجد کا عام مولوی بھی ہو، وہ سارے نمازیوں کے کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے. علماء رہنما بننے کے لیے آئے، رہبر بننے کے لیے آئے، پیشوا بننے کے لیے آئے. آج ہم نے علماء کو رسول اللہ کے سیاست کا وارث نہیں سمجھا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اہل حدیث ہونے کے باوجود ہم نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام تو مانا ہے، بازار کا امام نہیں مانا. مسجد کا امام تو مانا ہے، ریاست کا امام نہیں مانا. مسجد کا امام تو مانا ہے، عدالت و سیاست کا امام نہیں مانا. تو یہ بات حق ہے اور جائز ہے. رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، لیکن سیاست میں میرا امام نواز شریف ہوگا. رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، سیاست میں میرا امام عمران خان ہوگا. رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، سیاست میں امام گرداری ہوگا. یہ اہل حدیثیت ہے، یہ منہج ہے. اگر رسول اللہ مسجد کے مصلی کے امام ہیں اور اگر مصلی اور منبر کے وارث علماء ہیں، تو کیا ریاست رسول اور تخت رسول کے وارث علماء نہیں ہیں؟ جس طرح منبر رسول کا وارث عالم ہے، اسی طرح تخت رسول کا بھی وارث عالم ہے. اور اس بات کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مصلی امامت کے اوپر کھڑے کر کے اور ریاست کے امام کے طور پہ نامزد کر کے ثابت کر دیا. رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو کیا صرف مصلی کا امام بنایا تھا کہ ریاست کا امام بھی بنایا، سیاست کا امام بھی بنایا؟ عمر کو، عثمان کو، علی کو، جب تک خلفاء بادشاہ. آپ نے مغلوں کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہیں. آپ کو یہ ظاہر ہے برصغیر کا ایک ماحول ہے، مغل بادشاہوں کے خلاف یہاں پہ آپ کو زیادہ لٹریچر ملے گا، لیکن صحیح اسناد سے یہ بات ثابت ہے جیسے بھی تھے، جو بھی تھے، ان کی وکالت کرنا مقصود نہیں ہے. لیکن جب جمعے کا خطبہ آتا تھا خود خطبہ دیا کرتے تھے، جب فجر کی اذان ہوتی تھی خود نمازوں کو پڑھایا کرتے تھے. مسلمان اس وقت تک غالب رہے جب ان کے حکمرانوں میں جمعہ پڑھانے کی صلاحیت، جب ان کے حکمرانوں میں نمازیں پڑھانے کی صلاحیت باقی رہی. آج خاص طور پہ پنجاب کے اندر عجیب مغالطہ ڈال دیا گیا. پنجاب کے نوجوان منبر رسول کے اوپر جی چور نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ایمانداری سے بتاؤ، تمہاری مسجد کے اندر کوئی کرپٹ مولوی ہو، خدا نہ خواستہ شرابی ہو، دانی ہو، برداشت کرتے ہو؟ نہیں. اللہ کا شکر ہے منبر سب سے زیادہ آج بھی پاک ہے کہ یہ رسول اللہ کا منبر ہے. یہاں پہ شرابی نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ زانی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو تخت رسول ہے اس کے اوپر شرابی بھی ہو، زانی بھی ہو، بدکار بھی ہو، ووٹ پھر اسی کا، نوٹ پھر اسی کے لیے، سپورٹ پھر اسی کے لیے. یہ کیا فلسفہ ہے؟ او خدا را، تحریک دفاع اسلام و پاکستان کو بنانے کا مقصد کسی جماعت کو توڑنا نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے میرا جماعتی عہدہ بھی بیان کیا، کسی جماعت کے خلاف نہیں بنی، بلکہ یہ جماعت کے اندر افراد کو لانے کے لیے بنی ہے. آج جماعتوں کے ساتھ کتنے افراد منسلک ہیں؟ ذرا درد دل سے سوچ کے بتاؤ. سب سے بڑی جماعت بھی ہے، ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ ہمارا دکھ کی بات ہے لیکن کہنا پڑتی ہے جگانے کے لیے. پورے پاکستان کے اندر ایک حلقہ ایسا نہیں ہے، انتہائی حلقہ، جہاں سے آپ اپنی قوت بادو کے تحت الیکشن جیت سکیں. نہیں ہے. اسلام پسندوں کی بات کیا کروں؟ اسلام پسندوں نے بعد میں تو کے پی کے اندر اپنے حلقے بنا لیے. آج پنجاب کی سیاست دیکھ لے، ایک حلقہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک یونین کونسل کا آپ چیئرمین نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں نون لیگ میں، کیونکہ میں پی ٹی آئی میں، کیونکہ میں پیپل پارٹی میں ہوں. ملک کے اندر اسلام پسندوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، تمہاری تعداد بھی کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہو. لیکن حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جی ایک بھی انتخابی حلقہ نہیں ہے. یہ کیسے تبدیلی آئے گی؟ یہ تبدیلی ایسے آئے گی کہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، جماعت کے اندر آئیے. تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا مقصد جماعت کو افراد کی سپلائی کرنا ہے. بڑی بڑی جماعتیں ہیں، کل تعداد آپ کے سامنے. جماعت الدعوہ نے تحریک اللہ اکبر کے تحت ملک سے الیکشن لڑا تھا.
ٹریننگ نہیں تھی, تربیت نہیں ہے. پورے ملک سے 1,17,000 ووٹ ملا. یہ ہماری حیثیت ہے. آپ نے اگر ابھی بھی نہیں جاگنا, اگر آپ نے ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولنی, تو پھر ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہونے دیجیے. ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا, آپ کے پاس اگر اسمبلی میں خدا کی قسم 1 سیٹ نہ بھی ہو, صرف آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں, صرف آپ جتنے آج بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ. صاحب قدم بڑھاؤ. اگر آپ ہمارا ساتھ دے دیں تو ہم سٹریٹ پاور کے ذریعے, صرف علامہ شہید کی بات آپ کو یاد ہے, اس وقت شریعت بل جس کے اندر ایک خاص اینگل کو ٹویسٹ کر کے نافذ کرنے کی بات ہوئی تھی, تو علامہ شہید نے آپ لوگوں کو بیدار کر کے ایک بات کہی تھی, ضیاء الحق کو چیلنج کر کے, کہ جاؤ میرے ہوتے ہوئے اس بل کو منظور کر کے دکھا دو. اسمبلی میں 1 سیٹ موجود نہیں تھی, لیکن کسی کو جرأت نہیں دی ہوئی کہ اس بل کو منظور کر لے. آج ٹرانسجنڈر ایکٹ ایاز صادق پیش کر رہا, شیریں مداری اس کی سپوکس مین, اور نوید قمر اس کو پیش کرنے والا. ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے بل پیش ہو چکا. ایمانداری سے بتاؤ, آپ حضرت حافظ صاحب سے بعد میں پوچھ لینا, آپ اس جرم میں شامل ہیں. اگر کسی نے نون لیگ کو ووٹ دیا, کسی نے پی ٹی آئی کو دیا, کسی نے زرداری کو دیا ہوا ہے, تو وہ یہ ٹرانسجنڈر بل جو منظور خلاف شریعت ہوا ہے, وہ اس گناہ میں شامل ہے, کیونکہ اس نے سپورٹ کیا ہے, اس نے ووٹ دیا ہے, اس نے نوٹ دیا ہے. اس کا ایک ہی حل, اپنا پریشر گروپ بنا لو, اپنی افرادی قوت مجتمع کر لو. بگڑے ہوئے قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے, ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے. یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم, اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم. یہ بات یاد رکھنا, روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے, اہل محنت کو شان ہم دیں گے, اس ہزا کو مٹائیں گے ہم ہی, فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ سے, آپ لوگوں کی اگر میرے ساتھ مل جائے, عوام ساری کی ساری اگر دین پسندوں اسلام پسندوں کے ساتھ مل جائے, تو اللہ کے فضل سے کسی کو جرأت نہیں ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور کرے. ہم آپ کو عنقریب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف احتجاج کی کال دینے والے ہیں. آپ اس احتجاج میں شریک ہوں گے, اللہ کی احتجاج میں شریک ہوں گے, دفاع حرمین شریفین کے لیے شریک ہوں گے, دفاع ختم نبوت کے لیے شریک ہوں گے, غربت رسول کی جنگ لڑنا پڑی لڑیں گے انشاءاللہ, پھر منہ نے دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.